IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ قرض پروگرام 37 ماہ پر محیط ہوگا۔ پاکستان $2 ارب کی اضافی فائنانسنگ سمیت تمام شرائط پوری کر چکا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا IMF پیکج کی منظوری پر اطمینان کا اظہار، کہا معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے، دن رات محنت سے معاشی اشاریوں میں بہتری آ رہی ہے۔ پنجاب آ کر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا، کسی کو غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا توڑ ٹوک پیغام، کہا علی امین گنڈا پور اپنا لشکر لے کر آئے، گن لہرائی، گاڑی کے شیشے توڑے، کسی کو صوبے پر حملہ آور ہونے کا حق نہیں۔ سیاسی اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا۔ کیا آپ گالم گلوچ والا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا جلاؤ گھیراؤ کی ترغیب دینے والا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں چور ڈاکو کے جھوٹے الزامات ہوں؟ نوجوانوں سے سوالات۔ بولی بجلی کے بل میں 2 ماہ کا ریلیف دیا تو لوگوں کو مرچیں لگ گئی، ریلیف سے تکلیف پہلی بار سنی۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کو آئین کے تحت ہی کام کرنا ہے، جب آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں؟ عدالتی فیصلے نے مخصوص نشستوں کا معاملہ مزید الجھا دیا۔ پارلیمنٹ غلطی کرے تو عدلیہ اصلاح کرتی ہے، جب عدلیہ آئین سے متصادم فیصلہ دے تو کون ٹھیک کرے گا؟ آپ نے پارلیمنٹ کو نہیں، پارلیمان نے آپ کو بنایا ہے۔ عدلیہ کسی ایک مارشل لاء کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی، آج آئینی ترمیم پر قیامت برپا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی گرج برس، کہا بانی PTI کیوں جسٹس منصور علی شاہ کو فیض حمید بنانا چاہتے ہیں؟ نئے چیف جسٹس میرٹ پر ہی بنیں گے۔ وزیر اعظم مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کی آواز بن گئے، اقوام متحدہ کے سامنے کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ اجاگر کریں گے۔ شہباز شریف کی سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جارحانہ کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار، جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل اور کشمیریوں کا حق خود ارادیت یقینی بنانے کا مطالبہ۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی شدید مذمت، فوری اور غیر مشروط جنگ بندی پر زور، کہا عالمی برادری اسرائیل کا احتساب یقینی بنائے۔ شہباز شریف کی صدر ترکیے اور کویت کے ولی عہد سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کی معاشی ترقی میں تیزی کا اعتراف، رواں سال معاشی شرح نمو 2.8% اور اوسطاً مہنگائی 15% رہنے کا امکان، سیاسی تناؤ اور معاشی خطرات بدستور موجود، ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ رکھنے پر زور، گورنر اسٹیٹ بینک کی بھی مہنگائی میں مزید کمی کی پیش گوئی، کہا رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0 سے 1% تک ہو سکتا ہے۔ پائیدار ترقی کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کریں گے، پاکستان محفوظ اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے لیے پرعزم ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا بیجنگ میں فورم سے ویڈیو خطاب، کہا ماحولیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، 5 سال میں سیلاب اور بارشوں سے ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار، معاشی ترقی کے نئے باب کا اضافہ ہوگا، پاکستان اور چین پرکشش سرمایہ کاری کے لیے بزنس ٹو بزنس اور جوائنٹ وینچرز کریں گے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کا چین میں گلوبل گورننس عالمی کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کو شہری آبادی میں اضافے اور ماحولیاتی تنزلی کا بڑا چیلنج درپیش ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات، ٹیکنالوجی، کاروبار اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات بڑھانے پر اتفاق، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے، لیگی صدر کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چائنیز اکنامک زونز کے قیام کی تجویز، کہا زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں، چین سے مل کر معاشی معاہدے کر سکتے ہیں۔ مریم نواز نے دورہ چین کی دعوت قبول کر لی۔ یہ جو آج کل کا تاثر ہے کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش کرتی ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ لوگ بلیک میلنگ کر کے لے کے جاتے ہیں، مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا۔ من اے گوشک لوٹی ہوتی راجا ہوتی قوما کہ یہ بڑی غلطی کے من کو تھا بھائی شما مکنے، غلط راستے پر تھی، مجھے بہکایا گیا، برین واشنگ کر کے پہاڑوں پر لے جایا گیا، غلطی کا احساس ہو گیا،
تربت سے گرفتار خودکش حملہ آور خاتون عدیلہ بلوچ اپنے کیے پر نادم، والدین کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا ورغلائے گئے بہت سے نوجوان پہاڑوں پر موجود ہیں، بلوچستان میں دہشت گرد خواتین کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی بہکانے کی کوشش کرے تو اپنے بڑوں کو بتائیں۔ عدیلہ بلوچ کی والدہ دوران گفتگو آپ دیدہ، کہا بیٹی دہشت گردوں نے چھین لی تھی، والد بولے کیسے بلوچ ہیں جو بیٹی کو ورغلا کر لے گئے، دہشت گرد صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں، حکومت کی مدد سے بیٹی بازیاب ہوئی۔ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن آج بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا، 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم، کل پھر میٹنگ ہوگی۔ قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنے کی تجویز، 2 ممبران کا اختلاف، عدالتی فیصلے پر منون عمل درآمد کا مشورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصل آباد کے لیے میگا پروجیکٹس کا اعلان، آئی ٹی سٹی، میٹرو بس پروجیکٹ، بین الاقوامی معیار کا سفاری پارک بنانے کا پلان۔ مریم نواز نے ایگریکلچر گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا، اگلے سال 400 ارب روپے کے کسان پیکج کا بھی اعلان۔ حکومت کا آئی پی پیز کے فورنزک آڈٹ کا اعلان، آئی پی پیز چلانے والے اچھے پیسے کما چکے ہیں، اب بزنس چھوڑ دیں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا مشورہ، کہا 5 آئی پی پیز کو کہہ دیا حکومت کو آپ سے بجلی نہیں چاہیے، پاور سیکٹر میں اصلاحات سے بجلی 10 سے 12 روپے فی یونٹ سستی ہو سکتی ہے۔ پنجاب میں وائس چانسلرز کی تعیناتی کا تنازع، پنجاب حکومت کا گورنر کے اعتراضات کا جواب دینے کا فیصلہ، وزیر تعلیم کا گورنر کو آئین سیکھنے کا مشورہ، کہا غلط گائیڈ کرنے والی مشاورتی ٹیم کو فوری بدل دینا چاہیے۔ سردار سلیم حیدر کا پھر سخت جواب، کہا کیا صرف 20 لوگوں نے شکلیں بدل کر وائس چانسلر لگنا ہے، کوشش ہے میرٹ پر تقرری ہو۔ کراچی میں لٹیروں نے ایک اور زندگی چھین لی، بلال چورنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر فیکٹری کا ٹھیکیدار قتل، بیٹا زخمی، مقتول ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے بینک سے رقم نکلوا کر لایا، زخمی گرفتار ڈاکو دوران علاج دم توڑ گیا، مفرور 2 ساتھیوں کی تلاش جاری، 3 لاکھ روپے اسلحہ برآمد، واردات کی CCTV ویڈیو منظر عام پر آ گئے۔ لبنان میں آگ اور بارود کا کھیل جاری، اسرائیلی طیاروں کی 60 مقامات پر بمباری، مزید 30 شہادتیں، تعداد 590 ہو گئی۔ جنوبی لبنان سے 5 لاکھ شہری کی نقل مکانی، حزب اللہ کا بھرپور جواب، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر بیلسٹک میزائل داغ دیا، شمالی اسرائیل میں کئی مکانات تباہ، اسرائیل کا مزید 2 بریگیڈ فوج شمالی محاذ پر بھیجنے کا اعلان۔ غزہ میں بھی اسرائیلی فوج ظلم سے باز نہ آئی، غزہ سٹی اور رفح پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 28 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 41,495 تک جا پہنچی۔ اسرائیل نے 80 نامعلوم لاشیں غزہ پہنچا دیں، غزہ حکام کا مکمل معلومات کے بغیر لاشیں لینے سے انکار۔ تینوں فارمیٹ کھیلنا پسند، ورک لوڈ کا معاملہ کچھ زیادہ ہی اٹھایا گیا، ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی کی زور کا جوڑ میں گفتگو، کہا انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں جیت ضروری ہے، کرکٹ بورڈ اور کھلاڑی ایک پیج پر ہوں تو کرکٹ میں بہتری آتی ہے۔ 6 ریڈ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے اسجد اقبال کا سلور میڈل، پاکستانی کیوبسٹ کو فائنل میں بھارت کے کمال چاولہ کے خلاف شکست، چاولہ نے 2 کے مقابلے میں 6 فریم سے فائنل جیت لیا۔